کل ہم نے جہاں گفتگو ختم کی تھی بغیر تمہید و تفصیل کے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ملا کہ اے محبوب اب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں، تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت مولا علی کو لٹایا اور ارشاد فرمایا کہ صبح امانتیں دے کر واپس آنا، اور خود میرے آقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں سے پھر یہ دونوں ہجرت کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ رات میں سفر کیا تو غار ثور میں جا کر آپ مقیم ہوتے ہیں۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یہ غار ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے میں آپ کو تکلیف ہوئی، دقت ہوئی، تو آپ کے سب سے عزیز دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے بعد غار میں جاتے ہیں۔ غار کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غار کا منہ بند ہے، مکڑیوں کا جالا ہے اور بھی بہت ساری گھاس پھوس ہے اس کے ارد گرد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں غار کے اندر جاتا ہوں، اس کی صفائی کرتا ہوں، جب صاف ستھرا ہو جائے تو یا رسول اللہ آپ تشریف لے آنا۔ اندازہ کریں محبت کس چیز کا نام ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو جو یہ مقام ملا ہے تمام انبیاء کے بعد سب سے عظیم، سب سے برتر اور سب سے بالا جو مقام آپ کو ملا، تو آپ نے یہ محبت اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت فرمائی۔ غار میں اترے آپ، غار کو اچھے سے صاف کیا، غار میں بہت سارے سوراخ تھے، اپنا جسم کا لباس اتارا اور اس کے ٹکڑے کیے، اس کے بعد اس غار کے اندر جتنے سوراخ تھے ان کو بند فرمایا آپ نے۔ کیوں بند فرمایا؟ تاکہ کوئی موذی جانور نکل کر، سانپ یا بچھو نکل کر اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے آپ نے وہ سارے دروازے بند کر دیے۔ جب صاف ستھرا ہو گیا تو حضور سے کہا یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ اب میرے آقا غار کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ایک سوراخ رہ گیا تھا جس میں کوئی چیز نہیں تھی جو اس پہ لگا دی جاتی، تو آپ نے اس غار، اس سوراخ کے منہ پر اپنا پیر لگا دیا اور پیر پھیلا کر آپ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیں۔ پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کے لیے ترستی ہے، لیکن شان دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مقدس جو عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کے تلوے مبارک سے جو خاک ٹچ ہو جاتی ہے وہ خاک بھی عرش معلیٰ سے افضل ہوا کرتی ہے۔ یہاں تو سر امام الانبیاء ہے، سر مصطفیٰ جان رحمت ہے جو حضرت صدیق اکبر کی گود میں آرام فرمائے۔ اتفاق دیکھیں، شان صدیق بھی دیکھیں اور حضرت صدیق اکبر کا امتحان بھی دیکھیں اور محبت بھی دیکھیں۔ ایک زمانے سے ایک سانپ اس غار میں رہتا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کائنات ایک یہ مسلمان جو ہے، یہ انسان جو ہے، یہ ابن آدم جسے ہم کہتے ہیں، یہ میرے نبی کو نہیں پہچان سکا، لیکن کائنات کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک جن اور انسان، یہ دو ایسی مخلوق ہیں جنہوں نے زمین پر سرکشی کی ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں تاخیر کی، اور اللہ کی فرما برداری سے یہ دو مخلوقیں دور ہوئیں۔
جسے اللہ نے توفیق بخشی وہ اسلام کے دامن میں آ گیا، اور جس یہ توفیق میسر نہ آئی وہ پوری زندگی اللہ کے رسول کو دیکھتا رہا، لیکن پوری زندگی ابو جہل رہا، پوری زندگی ابو لہب رہا۔ لیکن انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ بے شمار احادیث کریمہ ہیں کہ جانور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے شکایتیں کرتے تھے، یا رسول اللہ میرا جو مالک ہے وہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے، اور میرے آقا تمام مخلوق کی زبانیں سمجھتے تھے۔ جانور آ کے میرے آقا کے اونٹ آ کر میری آقا کی بارگاہ میں کہتے تھے، یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول اسے بلاتے تھے اس کے مالک کو اور کہتے تھے تم اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ کس نے کہا؟ کہا تمہارے جانور نے مجھ سے شکایت کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کائنات کی ہر مخلوق میرے آقا کو پہچانتی تھی۔ تو سانپ کی بھی آرزو تھی کہ نبی آخر الزماں جب اس غار میں تشریف لائیں تو میں بھی اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر سکوں۔ اس نے بہت سارے راستے کھول رکھے تھے، لیکن ان سارے راستوں پر حضرت صدیق اکبر نے بینڈ لگا دیا، بند کر دیا۔ جب ساری کوششوں کے باوجود وہ نہ نکل سکا تو ایک راستے پر اسے ملائم چیز نظر آئی، سمجھ رہے، جس پر پیر لگا ہوا تھا، جس پر حضرت صدیق اکبر کا پیر لگا تھا، وہ چیز اسے ملائم نظر آئی، اور اس نے سوچا کہ یہیں سے راستہ کھل سکتا ہے۔ اب اس نے ڈسا حضرت صدیق اکبر کے پیر میں، لیکن آپ نے پیر ہٹایا نہیں، پھر ڈسا اس نے، پھر نہیں پیر ہٹایا۔ اس کی تکلیف کی شدت سے حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ کے جسم کا جو کلر تھا وہ چینج ہونے لگا۔ لیکن آپ نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں فرمایا رسول اللہ آپ اٹھ جائیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا اٹھ جائیں آپ۔ جب آپ کے آنکھوں سے آنسو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرتے ہیں تو میرے آقا کی آنکھ کھلتی ہے اور کہتے ہیں صدیق تمہیں کس چیز نے پریشان کیا، کیا وجہ ہے، تم رو کیوں رہے ہو، تمہارے چہرے کا جو کلر ہے یہ چینج کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کوئی موذی جانور ہے جو میرے پیر میں ڈس رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنا پیر ہٹاؤ۔ پیر ہٹایا تو وہ سانپ بھی باہر نکل کے آیا، وہ سانپ بھی باہر نکل کے آیا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ میں کئی سال سے اس غار میں رہتا ہوں، اور میں جانتا تھا یا رسول اللہ کسی نہ کسی دن آپ تشریف لائیں گے اس غار کے اندر، آپ کی زیارت کے لیے میں سال ہا سال سے انتظار کر رہا تھا، میں نے کئی دروازے کھول رکھے تھے کسی دروازے سے آ کر آپ کی زیارت کر لوں گا، لیکن سارے دروازے بند نکلے تو مجبوراً میں نے صدیق اکبر کے پیر میں ڈسا ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جس طرح پوری کائنات آپ کی زیارت کی مشتاق رہتی ہے یا رسول اللہ، میری بھی آرزو تھی کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانپ کو معاف کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے زخم پر لگایا، پیر پر لگایا جہاں سانپ نے ڈسا تھا، اسی وقت سارا زہر ختم ہو گیا اور آپ کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے آپ نے محبت فرمائی۔ اور جب آپ اس غار کے اندر موجود تھے تو آپ اندازہ لگائیں یہ ایسا ماحول تھا جیسے ہی مکے والوں کو یہ پتہ چلا کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، تو پورا مکے کے تمام مشرکین اور مکے کے رؤسا حضرات نے انعام لگا دیا کہ جو بھی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے کر آئے گا اسے سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ جیسے آج ہم کسی سے کہہ دیں کہ جو فلاں انسان کو پکڑ کے لائے گا اسے ہیرو کا انعام دیا جائے گا، تو سونے چاندی سے بڑھ کر بھی ہیرو کی قیمت ہوا کرتی۔ اسی طریقے سے اس وقت میں سونے چاندی سے بڑھ کر، درہم و دینار سے بڑھ کر، سمجھ رہے ہیں، سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو انعام لگایا گیا کہ جو پکڑ کے لائے گا اسے سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ تو مکے کے بہت سارے ایسے لالچی جنہیں انعام چاہیے تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل گئے، اور جب تعاقب میں نکلے تو حضور کو ڈھونڈتے 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 اس غار کے منہ تک پہنچ گئے لوگ۔
جب غار کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی، جب میرے آقا اس غار کے اندر چلے گئے تو اللہ نے مکڑیوں کو حکم دیا کہ اس غار کے منہ پر جالا پور دیں، تاکہ دیکھنے والے کو لگے یہ بہت بوسیدہ ہے، اس کے اندر کوئی گیا نہیں ہے۔ مکڑیوں نے جالا پور دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے وہاں، جس کو دیکھنے کے بعد لگتا تھا کہ ایک زمانے سے یہ جالے ہیں اور اس کے اندر کوئی گیا نہیں ہے۔ بہرکیف دشمن مصطفیٰ غار تک پہنچے، ان کے قدموں کی آہٹ حضرت صدیق اکبر نے غار کے اندر محسوس کی تو آپ خوف زدہ ہو گئے، آپ خوف زدہ ہو گئے۔ خوف زدہ اس لیے نہیں ہوئے کہ لوگ مجھے مار دیں گے، بلکہ خوف زدہ اس لیے ہوئے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے آپ خوف زدہ ہوئے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی ایک کیفیت دیکھی تو میرے آقا نے جواب نہیں دیا بلکہ رب نے جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ تم گھبراؤ نہ، تم گھبراؤ نہیں، خوف زدہ نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے جب حضرت صدیق اکبر سے کہا، اے صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اس کیفیت کو ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے اور اس نے جبرائیل کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ اے میرے محبوب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حفاظت ہم فرما رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب حضرت صدیق اکبر کی کیفیت بدلی۔ تو ایک چیز تو یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، اور اس ہجرت کے معاملے میں صرف حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان جوخم میں نہیں ڈالی بلکہ اپنے پورے گھر کو لگا دیا اس معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تقریباً 3 دن رہے، 3 دن رہے۔ کھانا کہاں سے پہنچا، پانی کہاں سے پہنچا؟ 3 دن آپ بھوکے پیاسے نہیں رہے، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں سے، اپنی بچیوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں غار میں رہیں گے، لہٰذا کھانا پہنچانا، پانی پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر آپ کی شہزادیاں دودھ دعا کرتی تھیں اور اس کے بعد اس غار میں لے جا کر دے دیا کرتی تھیں۔ اندازہ کریں آپ کہ اس ہجرت کے وقت صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالا بلکہ اپنے پورے پریوار، اپنے پورے گھر والوں کی جان کو جوخم میں ڈالا۔ اگر کسی کو بھی مکے والے پکڑ لیتے، آپ کی بچیوں کو وہاں جاتے ہوئے پکڑ لیتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا، وہاں آپ کو تلاش کر لیتے تو وہاں آپ کو قتل کر دیا جاتا، اس لیے کہ دار الندوہ میں یہ میٹنگ ہو چکی تھی، یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، اور اس عمل پر اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے باضابطہ آپ کے گھر کا محاسبہ بھی کیا گیا۔ عزیزان ملت، یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جس نے ہر موڑ پر اپنی جان سے زیادہ اگر کسی کو چاہا اور کسی کو پیار کیا ہے تو وہ ذات نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ معزز سامعین، بے شمار قربانیاں اسلام کی خاطر ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، بے شمار قربانیاں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ کی شان بھی واضح ہوتی ہے اور حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ تم صدقہ کرو، تم صدقہ کرو۔ جنگ میں جانے کے لیے چندہ اکٹھا ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر پر سبقت لے کے رہوں گا۔
ہر معاملے میں یہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، میں جو سوچتا نہیں اس سے ماسوا صدیق اکبر کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک دن سوچ لیا کہ آج حضور نے جو صدقے کے لیے کہا ہے تو آج تو صدیق اکبر پر فوقیت لے جانا ہی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ صدقہ کرو تو اس دنوں میرے پاس بہت سارا مال تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس بہت سارا مال تھا، میں اپنے گھر آیا اور میں نے اپنے گھر میں آ کر اپنے پوری جائیداد کے 2 حصے کیے، جائیداد کے 2 حصے کیے، ایک چھوڑ دیا گھر اور آدھا مال، پورے گھر کا پوری پراپرٹی کا آدھا مال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر بھی اپنا مال لے کر گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب اپنے گھر کا مال اکٹھا کیا تو آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے کہنے پر میں نے اپنے گھر کا مال اکٹھا کیا تو میں نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کر لیا، سارا مال جمع کر لیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے امامہ، اپنا دستار اٹھا کر اس چندے میں ڈال دیا، اپنے جوتے اٹھا کر اس چندے میں ڈال دیا، اپنا کرتا جو کپڑے میں پہنے ہوا تھا وہ اٹھا کر میں نے اس چندے والی جگہ ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جس تبے پر قربان جائیں، کس قدر آپ کو محبت تھی مصطفیٰ جان رحمت، آپ فرماتے ہیں کہ جس تبے سے میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی وہ تبا اور وہ گھر کے سامان، وہ مٹی کے برتن جس میں میری اولاد کھانا کھاتی تھی، وہ سارے برتن میں نے اکٹھے کیے اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا انسان جو یہ مثال دے سکے؟ اللہ کے رسول کے ایک حکم پر صدقہ کرو۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا سارا مال لے آنا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا اے صدیق سارا مال لے آنا، لیکن میرے آقا نے یہ کہا صدیق اکبر صدقہ کرو۔ تو ایک بار مصطفیٰ کی زبان سے یہ نکل جانے پر کہ صدیق صدقہ کرو، اتنا صدقہ کر دیا کہ پھر دوبارہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ دوستوں بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے گھر کے سارے مال، اپنے بچوں کے کپڑے، اپنے جوتے دے دیے کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے، اپنے کپڑے دے دیے کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے، اپنی ساری دولت دے دی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ تو میرے آقا نے حضرت عمر کو بھی دیکھا اور حضرت صدیق اکبر کو بھی دیکھا۔ حضرت عمر سے کہا ہے عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا، آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال لے آیا اور آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر سے میرے آقا نے کہا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، سماعت کر لیں اور عقیدہ بھی دیکھ لیں حضرت صدیق اکبر کا۔ میرے آقا نے جب کہا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ اتنی چھوڑ آیا ہوں اتنا، آپ نے فرمایا میں گھر میں اللہ اور اس کا حدیث پاک کے الفاظ ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو کہاں چھوڑ آیا ہوں؟ گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے صدیق تم سے آگے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں نے سوچا یہ تھا کہ آج آدھا مال صدقہ کر کے تم سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن تمہاری شان یہ ہے کہ جہاں تک میں سوچتا ہوں تم اس سے آگے کر دکھایا کرتے ہو۔ اب اندازہ کریں آپ نے سارا مال مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے اور کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلا جواب تو ان کا یہ کہ صرف کوئی بھی انسان لا الہ الا اللہ زندگی بھر کہتا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے لیے محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیں، آپ یہ کہہ سکتے تھے ابقیت لہم اللہ، کہ میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، کیونکہ اللہ روزی دینے والا ہے نا، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ جلانے والا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو آپ کہہ سکتے تھے ابقیت لہم اللہ، اللہ چھوڑ آیا ہوں، آپ رسول کا نام نہ لیتے، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔
پتہ یہ کیا چلا کہ یقیناً اللہ روزی دیتا ہے لیکن مصطفیٰ کے توسل سے دیا کرتا ہے، کیونکہ یہ نبی، اس کو بنایا کس نے؟ نبی رسول بنایا کس نے؟ یہ وسیلہ بنایا کس نے؟ کائنات کو منور کرنے کے لیے رسول کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ لہذا اس رسول کے توسل سے انسان کسی بھی بلندی کے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس جملے سے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ صرف اللہ اللہ کہنے والے سن لیں کہ اگر رسول کا دامن کسی موڑ پر چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اللہ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ بھی کام آنے والا، عقیدہ واضح کر دیا آپ نے کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا۔ تو اب جو صدیق کے ماننے والے لوگ ہیں، جو صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ اور اسی تعلق سے ایک اور بھی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت صدیق اکبر ہے اور ایک طرف حضرت عمر ہے۔ شان صدیق بھی ملاحظہ کریں اور عقیدہ صدیق بھی ملاحظہ کر لیں۔ میرے آقا کے پاس دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ اول حضرت صدیق بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ مولا تو میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر۔ کتنے لوگوں کو؟ 70,000 لوگ۔ اندازہ کریں حضرت صدیق اکبر جس طرح میرے نبی، میرے آقا اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر بھی اس امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے حق میں صدیق جتنا مہربان ہے کوئی اور نہیں ہے اتنا مہربان ہے۔ جیسے میرے آقا نے دعا کی مولا 70,000 بے حساب میری امت کے لوگوں کو جنت میں داخل فرما، حضرت جبرائیل حاضر ہیں، آمین کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کم ہیں، تھوڑے اور بڑھا لیے جائیں۔ 70,000 کم ہیں یا رسول اللہ، عقیدہ بھی ملاحظہ کریں، یا رسول اللہ 70,000 کم ہیں، تھوڑے اور بڑھا دیے جائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مولا رمضان کی ہر رات کے بدلے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر رات کے بدلے تو 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر۔ ایک بار کہنے سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار کہنے سے صدیق اکبر کے ایک بار کہنے سے امت کے کتنے افراد کا بھلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کا بھی نام اس میں آ جائے، میرا بھی نام آ جائے، امید تو رکھی جا سکتی ہے مولا کی ذات سے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ تھوڑے اور کا اضافہ ہو جائے، یہ کم ہے۔ 70,000 تو ہماری انڈیا کی آبادی جو ہے جو کم سے کم 22 کروڑ ہے، 70,000 کی گنتی ہی کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ 70,000 کی گنتی ہی کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا اور اضافہ کریں۔ حضرت صدیق کا یہ جملہ کہنا یا رسول اللہ اور اضافہ ہو جائے، یہ بتا رہا ہے کہ حضرت صدیق یہ جانتے ہیں کہ اس بارگاہ میں اگر کچھ عریضہ پیش کیا جائے گا تو وہ نکارا نہیں جائے گا، جو مانگا جائے گا وہ ملا جائے گا، جو بھی مانگیں گے در مصطفیٰ سے وہ ہمیں مل جائے گا۔ عقیدہ بھی واضح کر رہے ہیں اور امت پر کس قدر مہربان ہے صدیق اکبر، کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا اور اضافہ ہو جائے۔ اب میرے آقا نے جب اتنی لمبی دعا کر دی تو پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا اور اضافہ ہو جائے، تھوڑا اور اضافہ ہو جائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں صدیق اب بس بھی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی لاسٹ میں کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت سے ایک چلو لوگوں کو، ایک چلو یہ لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر بھی حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا اور اضافہ کر دیجیے۔ اب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اے صدیق تھوڑا بس بھی کرو، اب تھوڑا بس بھی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کے رسول سے بار بار کہتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے دعا میں گنتیوں کو، حساب کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ایک چلو تمہارے وہ امتی جو گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، انہیں اٹھا کر میں جنت میں داخل کروں گا بغیر حساب کتاب کے۔ حضرت عمر نے کہا اب بس، صدیق اکبر سے کہا بس کرو، کیونکہ اب حضرت عمر خود وضاحت کرتے ہیں
اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چلو تمہارے امتی میں جنت میں داخل کروں گا، تو یہ چلو اور ہمارا اور تمہارا چلو نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا چلو ہے۔ اس ایک چلو میں اللہ کے رسول کی ساری امت بھی سما سکتی ہے۔ دوستو، تو اصل مقصد بیان کرنے کا یہاں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر اللہ کے رسول سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ کی امت سے آپ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ بارہا امت کے بارے میں دعائیں کرنا، امت کے مزاج کو سمجھنا، اللہ کے رسول کے مزاج کو سمجھنا، یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ جب بھی صحابہ کے درمیان کچھ ہو جاتا تھا، جب بھی صحابہ کے درمیان آپس میں کسی کی رنجش ہو گئی، آپس میں کسی بات پر معمولی لڑائی ہو گئی، ہوتا ہے نا، جیسے آج ہم سماج میں رہتے ہیں، یقیناً آپ میری عزت کرتے ہیں لیکن کسی بات کو لے کے آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، تو جب بھی صحابہ کی ناراضگی ہوا کرتی تھی تو لوگ اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اور اپنے درمیان اگر کسی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو صدیق اکبر کو بنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی۔ حضور کو پتہ چلا کہ صدیق اکبر اور عمر کی بول چال نہیں ہے، کسی بات کو لے کے جھگڑا ہو گیا، دونوں کو بلایا۔ قربان جائیں مصطفیٰ کی ذات پر، اور شان صدیق دیکھیں، دونوں کو بلایا اور آپ نے بلا کے حضرت عمر کو ڈانٹا، حضرت عمر کو ڈانٹا، اور حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم نہیں پہچانتے، یہ صدیق ہیں، جس وقت مجھے کوئی نہیں مان رہا تھا مکے کی سرزمین پر، اس وقت میرے لیے سہارا بننے والی ذات صدیق اکبر کی ہے۔ تو یہ حال تھا، مجاز مصطفیٰ پہچانتے تھے حضرت صدیق اکبر، اور اس قدر محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس قدر محبت تھی۔ مشہور واقعہ ہے حضرت بلال کا مشہور واقعہ ہے۔ آپ کا جو مالک تھا کس قدر آپ پر تکلیف دیتا تھا، مشہور واقعات ہیں یہ، بے پناہ تکلیف دی اس نے، گرم گرم پتھر رکھے، آپ کے پیچھے جو محلے کے بہت زیادہ کمینے اور بہت زیادہ بدماش بچے تھے وہ آپ کے پیچھے ڈال دیا کرتا تھا، گرم گرم ریتیلی زمین پر لٹا دیا، کھانا نہیں دیا، مارا پیٹا۔ ایک تو حضرت بلال ویسے بھی کالے تھے، اوپر سے اتنی تکلیف سہتے تھے حضور کی محبت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت بلال کی تکلیف کا احساس ہوتا تھا تو میرے آقا بہت افسردہ ہو جایا کرتے تھے جب بلال کی تکلیفوں کا علم ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا مجاز پڑھ لیا، اور آپ اپنے گھر آتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی ایک غلام تھا، یہ غلام کافر تھا آپ کا، حضرت صدیق اکبر کے گھر میں غلام تھا لیکن غلام کافر تھا، یہ آپ کا سارا کاروبار سنبھالتا تھا۔ اس غلام کو لیا اور حضرت بلال کے جو مالک تھے، حضرت بلال کا جو مالک تھا اس کے پاس گئے، امیہ بن خلف، اس کے پاس گئے اور کہا دیکھو ایسا ہے، تم بلال کو مجھے دے دو اور یہ میرا جو غلام ہے یہ تم لے لو۔ اندازہ کریں، حضرت صدیق اکبر نے کہ بلال کو تم مجھے دے دو اور یہ میرا جو غلام ہے یہ تم لے لو۔ میرا غلام پڑھا لکھا ہے، میرا سارا کاروبار سنبھالتا ہے، عقل مند ہے، تجارت کرتا ہے، تجارت کے گن جانتا ہے یہ، اور جو بلال جو تم مجھے دو گے یہ لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، تجارت نہیں جانتا، ایک حبشی غلام ہے یہ، اس کی کوئی سماج میں حیثیت نہیں ہے، لہٰذا تم میرا غلام لے لو، یہ پڑھا لکھا ہے، اور وہ غلام مجھے دے دو۔ یہ سودا اتنا کافی تھا، لیکن اس نے حضرت صدیق اکبر کو جانچنے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ صرف غلام سے بات نہیں بنے گی بلکہ آپ کو 10,000 دینار دینا پڑیں گے، درہم نہیں، دینار سونے کے ہوتے ہیں اور درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا 10,000 دینار بھی دینا پڑیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے 10,000 دینار میں سے ایک دینار نہیں گھٹوایا کہ 9,999 لے لو، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے اپنا پڑھا لکھا تجارت کرنے والا غلام بھی دیا اور 10,000 دینار بھی آپ نے دیے۔ تو اس امیہ بن خلف نے کہا کہ سنو صدیق اکبر،
تم تو مکے کے رئیس ہو، تم تو بہترین تاجر ہو، تمہیں تو تجارت کے گن آتے ہیں، تم ایسا سودا کیسے کر سکتے ہو کہ ایک ایسے غلام کی خاطر جو نہ پڑھا لکھا ہے نہ تجارت جانتا ہے، غلام ہے، پوری طریقے سے عقل محفوظ نہیں، تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس غلام کے بدلے ایک اچھا غلام بھی دے رہے اور 10,000 دینار بھی دے رہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا پتا محبت میں مزہ کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا کہ محبت نام کس چیز کا ہے، کبھی تو محبت کر تو تجھے پتا چلے گا کہ محبت میں لطف کیا ہے۔ اس نے کہا سن، میں اسے اپنے لیے نہیں خرید رہا ہوں، اپنے لیے نہیں خرید رہا ہوں میں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے خرید رہا ہوں۔ جب تو اسے تکلیف دیتا ہے تو تکلیف انہیں ہوا کرتی ہے، جب تو اس کے اوپر تشدد برتتا ہے تو میرے آقا کا چہرہ اتر جایا کرتا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں اس کو جو خرید رہا ہوں اپنے لیے نہیں، میں اس سے اپنی تجارت نہیں کرواؤں گا، اپنے گھر کی رکھوالی نہیں کراؤں گا، اس سے یہ میرے گھر میں نہیں رہے گا۔ آپ نے اسی وقت خریدا اور حضرت بلال کو اسی وقت نبی کے نام پر آزاد فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں خرید رہا، میں نبی کے چہرے پر مسکراہٹ کے لیے خرید رہا ہوں اسے، تاکہ تو اس پر تکلیف نہ دے سکے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ حضور کی ایک ادنا سی مسکراہٹ کے لیے اپنی ساری جائیداد اور اپنی جان کو نچھاور کرنے کا جذبہ رکھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ذات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حضرت بلال نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے غلاموں کو خریدا ہے آپ نے جن کے مالک ان پر ظلم کرتے تھے، آپ نے خریدا، آزاد کر دیا۔ جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں غلام کا مالک اس پر ظلم کرتا ہے، مسلمان ہو چکا ہے غلام اور اس کا جو مالک ہے وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، تو آپ ایسے غلاموں کو خریدتے تھے اور نبی کے نام پر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے آپ کو ایسے ہی خلیفہ اول نہیں بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آخری میں انشاءاللہ بیان کروں گا میں، کہ میرے نبی کی جب زندگی کے آخری ایام ہوئے اور مسجد نبوی کے مصلی پر آپ پہنچ نہ سکے تو آپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ صدیق کو بلاؤ، وہ نماز پڑھیں۔ قسم خدا کی بے شمار صحابہ تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت عائشہ بھی جانتی تھی میرا باپ میرے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور کے خطبے سے علم ہو گیا تھا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے لوگوں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اب دین مکمل کر دیا، تبلیغ مکمل ہو گئی، ساری شریعت تمہارے تک پہنچا دی ہے، اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے تو آپ زار و قطار رویا کرتے تھے، اور جب آخری وقت آیا آپ اس قدر قلیل ہو گئے کہ مصلی پہ نہیں پہنچ پاتے تھے، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر کو بلایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میرے والد جب مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ قرت نہیں کر پائیں گے۔ کیا نہیں کر پائیں گے؟ قرت نہیں کر پائیں گے۔ ایسا نہیں کہ قرت کرنا نہیں جانتے، بلکہ یا رسول اللہ وہ آپ کی محبت میں جب اس مصلی، کیونکہ یہ مصلی آپ کا مصلی ہے، اس مصلی پر کھڑا ہونے کا مطلب یہ کہ اب یہ مصلی خالی ہو چکا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو قرت نہیں کر پائیں گے، زار و قطار روئیں گے، ان کی قرت پہلی صف تک نہیں پہنچ پائے گی یا رسول اللہ، لہٰذا آپ عمر سے نماز پڑھوا لیں۔ کیا کہا؟ عمر سے نماز پڑھوا لیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کو بلاؤ، پھر کہا عمر سے نماز پڑھوا لیں۔ میرے آقا نے کہا صدیق کو بلاؤ۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا، اللہ کے رسول نے تینوں مرتبہ اگر کسی کا نام لیا تو صدیق اکبر کا نام لیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر صدیق موجود ہو تو امامت کا فریضہ اسی کے ذمہ دینا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی انشاءاللہ بہت سارے واقعات ہیں، وہ ہم قسطن عرض کرتے رہیں گے۔ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد اور بھی بہت سارے معاملات ایسے آئے ہیں جس سے شان صدیق اکبر بالکل عیاں ہو جایا کرتی ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم، جس طرح اللہ کے رسول سے آپ نے محبت کی ہے، ہمیں بھی آپ کے طفیل اللہ سے محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔